نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ دو چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا، دو انصاف کرنا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بانپ سکیں۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد۔ نمبر 2، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار۔ نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ وقت اور دولت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور دانش مند لوگ دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔
دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کے نماز و روزہ سے افضل ہے۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں جس روشنی کی ضرورت ہے وہ تم ہو۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو مگر پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بیوقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔